ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے جنگ کے چند آداب کا تذکرہ کیا ہے۔ جب کسی دشمن سے مٹبھیڑ ہو جائے، کافر سامنے کی صف میں موجود ہو اور مسلمانوں کو ان کے خلاف صف بندی کرنے کی نوبت آ جائے، تو چند باتوں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ فتح و کامرانی مسلمانوں کے حصے میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، پہلی بات جو ہے کہ جب تمہاری ملاقات کسی گروہ سے ہو جائے، یعنی تمہیں لڑنا پڑے، تو ثابت قدمی اختیار کرو، ثابت رہو۔ یہاں دونوں طرح کے ثبات مراد ہو سکتے ہیں، ایک تو ثبات قلب اور دوسرا ثبات قدم۔ دل بھی تمہارا ثابت رہے، قدم بھی تمہارے ثابت رہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ قدم کے ثابت رکھنے کے لیے دل کا ثابت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور دل ثابت کیسے رہے گا؟ دل جمع ہوا کیسے رہے گا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی روحانی طاقت ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کے لیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا تمہارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے؟ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب کافروں سے مٹبھیڑ ہو تو تم ثابت قدم رہو، جمے رہو، میدان چھوڑ کر بھاگو مت۔ اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ۔ دوسری رہنمائی جو اللہ رب العالمین کر رہا ہے یا دوسرا ادب، وہ ہے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو دعا سکھائی ہے مومن فوج کو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، ہمارے قدم کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر گروہ اور جماعت پر، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر لڑی جا رہی تھی تو ایک طرف تو ادھر مسلمان اکٹھا تھے، جماعت بنائے ہوئے تھے، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ اس وقت سارے ہتھیار، سارے حربے، ساری پلاننگ ناکام ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی پلان ناکام نہیں ہو سکتا یا کوئی ہتھیار مات نہیں پڑ سکتا تو اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جنگ کے میدان میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ورنہ تم یہ سمجھو گے کہ ہماری تعداد بہت
زیادہ ہے، ہمارے پاس ہتھیار وسائل بہت زیادہ ہے، ہم ہی جیتیں گے، ایسی بڑی بڑی فوجیں ہار گئی ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے۔ بڑے بڑے گروہ کو چھوٹی چھوٹی فوجوں نے اس لیے ہرا دیا کہ انہیں اپنے اندر گھمنڈ آ گیا، ہم سے کون جیت سکتا ہے، تکبر غرور انہیں آ گیا، اپنی تعداد پر، اپنے وسائل پر، اپنے ہتھیاروں پر، اپنے جو لیڈر لگنے والے فوج ہے اس فوج پر۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کہا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ کے بعد کثیرن کا لفظ ہے، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے جنگ کے میدان میں بھی اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے نماز معاف نہیں کیا۔ جنگ کے میدان میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، تلواروں کے سائے میں بھی سجدے ادا کرنا۔ تلواروں کے سائے اگر کسی پر نماز معاف ہوتی تو دو لوگوں پر معاف ہوتا، ایک نابینا پر اور ایک تلواروں کے سائے میں جو لوگ لڑائی کر رہے ہیں، ادھر جان جانے کا خطرہ ہے مگر پھر بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس کی وجہ کیا بتائی؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب تم ثابت قدم رہو گے، ثابت قلب رہو گے تو اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو گے تو امکان زیادہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ کامیابی کا نسخہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی اس طرح کا موقع آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ غور کر سکتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں دشمن موجود ہے سامنے، وہاں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، تو میدان جنگ کے علاوہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرنا چاہیے؟ بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ جنگ کی بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب جنگ کے علاوہ تو ہمیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی لیے مومن کا دل اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ کثیرا لعلکم تفلحون۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ تیسرا نسخہ ہے یا تیسرا ادب ہے، ہدایت ہے، تیسری ہدایت۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ جنگ کے میدان میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تمہاری تلوار ناحق کسی پر نہ چلنے پائے، کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنے پائے، کسی عورت پر نہ چلنے پائے، کسی بوڑھے کو تمہاری تلوار جو ہے نہ مارنے پائے، کوئی عاجز لنگڑا مجبور آدمی ہے اس پر نہ چلنے پائے تمہاری تلوار، کسی پر زیادتی جنگ کے میدان میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر نہیں ہوگی تو نتیجہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے۔ غزوہ احد اٹھا کر کے ہم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل رمات پر کھڑا کیا تھا۔ وہ جو پہاڑ تھا، ٹیلا تھا چھوٹا سا، وہاں پر تیر اندازوں کو کھڑا کرنے کی وجہ سے اس کا نام ہی پڑ گیا جبل رمات، 50 تیر اندازوں کو۔ اور ان کے کمانڈر کو یہ نصیحت کی تھی کہ جب تک میرا حکم نہیں آ جائے گا اوپر سے نیچے اترنے کا، تب تک تم لوگ نیچے مت اترنا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر فوج جو نیچے تھی، یہ جب مشرکین سے جنگ جیت گئے، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، تو وہاں سے کچھ لوگ یہ سوچ کر نیچے اتر آئے کہ اب ہمارے لیے یہاں کوئی ہمارا کام ہے نہیں، نیچے چلنا چاہیے کیونکہ مال تقسیم ہونے والا ہے۔ تو جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی تھی وہ تمہیں یاد نہیں، جو ہدایات دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد نہیں ہے کہ اگر ہماری بوٹیاں کر دی جائیں، ہمارا گوشت پرندے نوچ لے، جب تک ہمارا حکم نہیں آئے گا تب تک تم لوگ نیچے مت اترنا، لہٰذا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ نیچے مت اترو۔ مگر سمجھانے کے باوجود وہ لوگ نیچے اتر آئے۔ وہاں 40 آدمی وہاں سے کھسک گئے، 10 آدمی بچے اس پر 50 میں سے۔ خالد بن ولید ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، مشرکین کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، پلٹ کر کے پیچھے سے آ گئے اور میدان وہاں کا خالی دیکھا، چڑھائی کر دی
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، دیگر تمام لوگ پھر اس کے بعد نرغے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیچے ہیں، فوج پوری اس طرف ہے، پیچھے سے پلٹ کر کے آگے جہاں سے کوئی امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ ایک دو بار کوشش کر چکے تھے مگر انہی تیر اندازوں نے اس پہاڑ پر چڑھنے نہیں دیا تھا۔ اب کی کیا ہے، اس مرتبہ وہ میدان خالی ہے، 10 آدمی بچے ہوئے، 40 نیچے اتر گئے ہیں، تو ان پر وہ قابو پا گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو حال ہوا، جہاں کسی کی شہادت نہیں ہوئی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کا فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، چاہے جنگ کے میدان میں ہو یا اس کے علاوہ۔ جب جنگ کے میدان میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے تو جنگ کے علاوہ ہمیں کتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ تیسری ہدایت ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، نزاع نہ کرو، اختلاف نہ کرو، نہ تو جنگ کے میدان میں کرو اور نہ ہی کسی اور معاملے میں اختلاف کرو۔ امن و سکون کے معاملے میں بھی، امن و سکون کی حالت میں بھی اختلاف نہ کرو۔ اگر اختلاف کرو گے تو اس کا نتیجہ اللہ نے بتایا وَلَا تَنَازَعُوا، اگر تم لوگ آپس میں اختلاف کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے جوڑ ڈھیلے ہو جائیں گے، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ اختلاف ہوگا تو ہر آدمی اپنی اپنی رائے رکھے گا۔ رائے رکھنا الگ بات ہے، رائے تھوپنا الگ بات ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی رائے تھوپتے ہیں کہ ہماری ہی چلنی چاہیے، ہم جو بول دیے بس پتھر کی لکیر، کسی کی کچھ سنتے اٹھتے نہیں ہیں۔ تو ایسی جگہ پر اکثر اختلاف ہوتا ہے، جو رائے اپنی تھوپتا ہے اور منواتا ہے زبردستی۔ تمام لوگوں سے رائے مشورہ لیا جائے، جو چیز خیر و بھلائی ہو، جس چیز میں سب کے لیے خیر و بھلائی ہو، اس پر عمل کرنا چاہیے، تھوپنا نہیں چاہیے کسی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی رائے لیتے تھے، اپنی رائے تھوپتے نہیں تھے۔ پھر آپ اپنی رائے دیتے تھے کہ یہ بھی ایک رائے ہے میری، صحابہ کہتے اس پر عمل ہو جانا چاہیے، کیونکہ نبی سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رائے کھوتے نہیں تھے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حکم سنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو۔ اختلاف کہیں بھی پایا جائے، چھوٹا سا گھر ہو وہاں اختلاف ہو، کوئی کمپنی ہو وہاں اختلاف ہو، کوئی سماجی جگہ ہو وہاں اختلاف ہو، تو ترقیاں رک جاتی ہیں۔ جو پروگریسنگ ہونی ہے وہ ٹھپ پڑ جاتی ہے، ماد پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہاں اختلاف شروع ہو چکا ہے۔ اب جب اختلاف ہے تو جو لوگ ترقی کے لیے کھڑے ہوئے تھے سپورٹ کے لیے، وہ دھیرے دھیرے چھٹنا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ اکیلے بچیں گے۔ اس لیے اپنی رائے تھوپنی نہیں چاہیے کسی پر، اور جو آدمی رائے تھوپتا ہے لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اختلاف نہیں کرنا۔ وہی مثال لے لیں ہم، اس پہاڑ پر امیر کی اطاعت سے اختلاف کیا، نیچے اتر آئے 40 لوگ، اور اس کے بعد جو نتیجہ ہوا اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ان کی، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا، یہ جنگ کے اندر مضر پہلو ہے، نقصان دہ پہلو ہے کہ اختلاف نہ کرو، سارے لوگ ایک رائے ہو کر کے کسی چیز پر فیصلہ کر لیا کرو، اختلاف نہ کرو۔ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے مزاج کے خلاف، لیکن وہاں پر سماج کو دیکھنا چاہیے، سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے، تمام لوگوں کی ترقی کو اور خیر و بھلائی کو دیکھنا چاہیے۔ اس پہلو کو ہم جب مقدم رکھیں گے تو ہمیں اپنی انا یا اپنی رائے تھوپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، پانچویں بات جو ہے یا پانچویں ہدایت، جنگ کے میدان میں صبر بہت ضروری ہے۔ اگر صبر نہیں رہے گا یا کسی بھی میدان کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو صبر بہت ضروری ہے۔ آپ تراویح پڑھ رہے ہیں 45 منٹ 50 منٹ صبر کے ساتھ آپ جمے ہوئے رہتے ہیں،
किस मकसद से? अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे, इसके बदले में अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाए, ये मकसद हमारा होता है। तो हम सब्र करते हैं इतनी देर, तो सब्र के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फरहत अता फरमाता है, तरावी खत्म हो जाती है, दिल को सुकून मिलता है कि एक नेकी का मौका अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दिया। तो सब्र करें, हर मैदान के अंदर सब्र जरूरी है। बेसब्रा आदमी कहीं भी कामयाब नहीं होता है। और जब सब्र करेंगे तो सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह की मदद है सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मईयत है सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों की मदद फरमाता है, और मदद ही नहीं बेहिसाब अजर अता फरमाता है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, बगैर काउंट के, बेहिसाब अनलिमिटेड सब्र अजर अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग के मैदान में जब काफिर सामने हो तो हिदायत दी है। इसमें से बाज़ हिदायतें हम आम हालात में भी ले सकते हैं, जैसे बकसरत अल्लाह का जिक्र हमेशा करते रहें, इसी तरह से अल्लाह उसके रसूल के बाद हमेशा लाजिम पकड़े, और ऐसे ही नज़ा और इख्तिलाफ को हवा ना देना, इख्तिलाफ करें हम किसी से, कोई राय है तो हम रखें, लेकिन अपनी राय को थोपे ना, जबरदस्ती मत मनवाएं अपनी राय को। सब लोगों के राय मशवरे से काम करें, उसमें खैर होता है। और इसी तरह से सब्र का दामन हमेशा हमें थामे रखना चाहिए, इससे अल्लाह ताला की मदद आती है। और आखिरी जो बात है जंग के मैदान में नुकसान पहुंचाने वाली, एक तो यह है कि इख्तिलाफ ना करो, इख्तिलाफ करोगे तो तुम्हारी हवा उड़ जाएगी। दूसरी जो चीज़ है, हमें अपनी तादाद पर, अपने हथियार पर, अपने वसाइल पर, या किसी भी चीज़ पर, अपनी सलाहियतों पर घमंड नहीं करना चाहिए। वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रिआअ अन्नास व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, उन लोगों की तरह से मत हो जाओ जो अपने घरों से घमंड में निकले, बतरन इतराते हुए निकले। घमंड और गुरूर में चूर मत होना, कभी भी चूर मत होना। अल्लाह ताला को एक मिनट नहीं लगता, एक लम्हा नहीं लगता घमंड तोड़ने में। किब्र ये सिर्फ अल्लाह की जात के लिए ज़ेब देता है, और अल्लाह ताला ने कहा कि अल किब्रिया व रिदाई, किब्र ये मेरी चादर है, लिहाजा अल्लाह की चादर को हमें ओढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, शिर्क हो जाता है। तकब्बुर बड़ा गुनाह है, और बसा औकात शिर्क के दर्जे में भी ले जाता है, और उसके जो नताइज हैं, नुकसानात हैं, वो सबके सामने है। घमंडी आदमी, मुतकब्बिर आदमी, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, जमीन वाले भी पसंद नहीं करते, आसमान वाला भी पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला भी पसंद नहीं फरमाता है। लिहाजा हमें इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। तो दो नुकसान की चीज़ें हैं जो हमारी कामयाबी में रोड़ा है, एक ये है कि इख्तिलाफ ना करो, दूसरा ये है कि घमंड ना करो, किसी भी चीज़ पर इतराओ मत। और अमल करने वाली जो चीज़ें हैं वो है अल्लाह का जिक्र बकसरत करो, साबित कदम रहो हमेशा, इसी तरह से सब्र करो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के मदद के ख्वाहा और उम्मीदवार रहो। ये चीज़ें हम इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत हर जगह कामयाब रहेंगे, यहाँ तक कि जंग के मैदान में भी हम कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो इख्तिलाफ की चीज़ें हैं उससे अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन राय मशवरे से हर काम करने की, अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। अना, गुरूर, घमंड, अपनी राय थोपना, इन सब बुरी खसलतों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल फरमा, हमारे क़यामुल लैल को कबूल फरमा, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अस्कार, दीगर दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।